آج کچھ احادیث میں نے پڑھی اور ان احادیث کو پڑھنے کے بعد مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اتنی اپرچونٹیز دی ہیں اور ہم روزانہ کی روزانہ ان اپرچونٹیز کو مس کری جا رہے ہیں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فتنے کے دور کے اندر حق پہ کھڑا رہا اسے میرے 50 صحابہ کے برابر کا ثواب ملے گا، اکیلے اس بندے کو۔ کین یو امیجن دیز ورڈز؟ 50 صحابہ کے برابر کا ثواب آپ کو اور مجھے ملے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ سب سے بہترین ایمان کس کا ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارا ہوگا، کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، ہم نے آپ کی صحبت اختیار کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، سب سے بہترین ایمان ان کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، کیونکہ تم مجھ پہ دیکھ کے ایمان لائے ہو، وہ لوگ مجھ پہ دیکھے بغیر مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ یہ وہ کمپنسیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے ہمیں دی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دین کے 10 حصے ہوتے، تم 9 حصوں کو مانتے اور ایک حصہ تم مس کر دیتے تو تم ناکام ہو جاتے، لیکن تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ ان 10 میں سے صرف کسی ایک حصے کو پکڑ لیں گے نا، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کین یو امیجن کس لیول کی اپرچونٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اور ہم ان اپرچونٹیز کو کتنے آرام سے مس کر رہے ہیں۔ We are not even trying۔ ہمیں اپنے آپ کو کہیں پہ مسلمان بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، کسی کے سامنے مسلمان بننے میں شرم آ رہی ہوتی ہے، داڑھی رکھنے میں ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے۔ We just have to wake up۔ ان اپرچونٹیز کو اگر ہم نے مس کر دیا نا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں کہتے ہیں نا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کہ اس دن تیرا رب جیسا عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اس دن تیرا رب جیسا پکڑے گا جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی ریورس انجینئرنگ کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ دنیا میں لوگوں کے سامنے ناک کٹ جائے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت والے دن ہماری ناک نہ کٹے۔ That's what we should want۔ That's the only thing جو ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے میری ناک کٹ گئی نا، میں کیا کروں گا وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا پھر اس وقت انسان کو سمجھ آئے گی، لیکن اس کی سمجھ کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ This is the time brothers and sisters we have to gear up۔ اپنے بستے وغیرہ باندھ لو اور لگ جاؤ آخرت کی تیاری پہ۔ ہمارا گول یہ دنیا نہیں ہے، ہمارا گول ان دنیا کے لوگ نہیں ہے، ہمارا گول ہماری آخرت ہے۔ I want you to start working for your آخرت۔ حق پہ کھڑے ہو جاؤ یار، مشکل ہوگا لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی کمپنسیشنز دے دی ہیں ہمیں۔ Let's go to Jannah together انشاءاللہ۔